اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے اس کو، روح القدس یعنی جبرائیل، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق ٹھیک ٹھیک، لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ثابت رکھے، قدم رکھے ایمان والوں کو، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت اور بشارت بن جائے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہیں گے، انما يعلمه بشر، کہ اس کو کوئی آدمی، کوئی شخص پڑھاتا ہے، کوئی ہیومن بینگ۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ عربی زبان میں غیر عربی کو اجمی کہا جاتا ہے، جس کے عربی زبان میں لٹرل میننگز ہیں گونگا۔ ہمارے یہاں بھی جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل زبان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بے زبان ہیں۔ تو یہی وہ جو ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے وہ عربوں کے یہاں پایا جاتا تھا کہ وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے۔ کہتے کیا تھے کہ کوئی اجمی غلام ہے جو محمد نے چھپایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، جو ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور پھر اس سے ڈکٹیشن لے کر یہ آ کر ہم پر روب جماتے ہیں۔ وہ کہا جا رہا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کہیں گے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان تعلیم دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اجمی غلام ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ اجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن، اس کی زبان بڑی فصیح عربی زبان ہے۔ اور یہ جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے نا کسی زبان کی، یہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی دس فلوئنٹ سے بولیں گے، وہ اردو ہم کبھی نہیں بول سکتے، انگریزی کا تو سوال ہی نہیں۔ اسی طرح اردو زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے یہ پڑھ کے نہیں آتی۔ یہ یعنی جو اردو بولنے والا ہے اس کی زبان سے آپ کو اچھی اردو سننے کا موقع ملے گا اور مزہ آئے گا۔ کوئی ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو کہ ہمارے برابر جو ہے ایک اردو سپیکنگ فیملی تھی، اور ہمارا دودھ والا جو تھا وہ مشترک تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کہیں کسی جگہ جانا تھا، تو انہیں اپنا برتن جو تھا وہ پتیلا وہ بھی ہمارے گھر میں دے دیا کہ دودھ والا آئے تو دودھ لے لیں۔ تو دودھ والا آیا تو میری بیوی نے دودھ لے کر باقاعدہ اس کو ابال کر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیا۔ تو شام کو جب لوگ واپس آئے تو ان کا بچہ آیا، گھنٹی بجائی، میری بیوی نے پوچھا جی کون؟ جی میں اسامہ ہوں۔ آنٹی آپ نے دودھ لے لیا ہمارا؟ نے کہا لے ٹھہرو میں لیتی ہوں۔ تو میری بیوی نے لا کر وہ پتیلا اس کو دیا، تو اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا، کہتا ہے کھولا دیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں اسی ابالے دیندے رہے نا اسی۔ لیکن جو اردو سپیکنگ ہے، اب کھولنا ہم نے ہی پڑھا ہوا ہے لیکن ہماری زبان پر یہ لفظ نہیں آتا۔ اسی طرح یعنی ہم نے پڑھا ہوا تھا نو سونر ڈیڈ ایز سون ایز، لیکن کبھی نہیں بولا تھا میں۔ لیکن برطانیہ میں لوگوں سے سنا ایز سون ایز کا استعمال تو میری زبان پر آیا، ورنہ بس پڑھا ہوا تھا کہا کبھی نہیں تھا۔ ایز لانگ ایز، ایز سون ایز، یہ محاورے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ برطانیہ میں جائیں تو وہاں فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان پر بھی آتے ہیں، ورنہ صرف پڑھ کر جو ہے وہ زبان کی فصاحت و بلاغت نہیں آتی انسان کو۔ تو جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں بات، اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن یہ فصیح عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اور غیر عربی کبھی یہ الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کھلانے والی بات ہے، وہ تو والے دینے رہ جائے گا۔
ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ڈائریکٹ نہیں کرے گا، راستہ نہیں دکھائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں لوگ جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جس نے اللہ کو مان لینے کے بعد اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جو بالکل مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، تو ایسے بندے کی تو معذرت ہے، لیکن اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آپٹ کیا آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے، وسمعہم وابصارہم، اور اس کے ساتھ ہی ان کے کانوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ آخرت میں خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً اس کے برعکس آپ کا رب ان لوگوں کے لیے بڑا غفور الرحیم ہے جو ہجرت کریں اس کے بعد کہ انہیں ستایا جائے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور صبر کریں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن جس دن ہر شخص آئے گا اپنی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا جو اس نے کیے ہوں گے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمَنَتْ مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن میں تھی اور اس کے رہنے والے مطمئن تھے بالکل، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کا رزق با فراغت آتا تھا ہر جگہ سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر ان لوگوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی کرتوتوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انجمن خدام القرآن کا ایک کیس تھا ہائی کورٹ میں، تو میں اور ہمارے ناظم اعلیٰ خواجہ محمود اختر صاحب اور ہمارے ٹریئر میاں ندیم صاحب ہم لاہور گئے ہائی کورٹ میں، تو درمیان میں وقفہ ہوا، پھر ڈبل بینچ تھا اور اس کے بعد پھر سنگل بینچ تھا، تو 3-4 گھنٹے کا وقفہ ہمیں مل گیا۔ تو سوچا کہ یہ اب کیا کریں، تو سوچا کہ ڈاکٹر سہارون صاحب کو سلام کر رہے ہیں، تو ہم قرآن کریم چلے گئے، چائے وائے پلائی ڈاکٹر صاحب نے۔ تو میں نے کراچی کے حالات اس وقت بڑے خراب تھے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ یہ کراچی کے حالات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس آیت کا حوالہ دیا کہ قرآن مجید کراچی جو ہے وہ اس آیت کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ پورے ملک میں کسی کو روزگار نہ ملے تو وہ کراچی چلا جاتا تھا اور اس کے لیے وہاں روزگار ہوتا تھا، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل بنا دیا کہ لوگ اپنی دکانیں بیچ بیچ کے اپنے کاروبار بند کر کر کے واپس آئے، کیا وہاں وہ اپرچونٹی نہیں ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آئے ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے،
فکذبوہ، لیکن انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا، فاخذہم العذاب، تو آن پکڑا ان کو عذاب نے، وہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تو کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاک اور طیب، حلال اور طیب، وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اور جس پر نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا، ذبح کرتے ہوئے یا اس کو نظر ہو کسی غیر اللہ کی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ اس میں بغاوت نہ ہو اور وہ حد سے نہ بڑے کھانے میں، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور نہ ایسے ہی کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہارے منہ پر، تمہاری زبانوں پر، جھوٹ، ہذا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل، یہ جھوٹ کا تھوڑا سا فائدہ دنیا میں اٹھا لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ جو یہودی کہلائے، ہم نے حرام کیا ان پر جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، یعنی وہ 4 چیزیں حرام کی پہلے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برائیاں کرتے ہیں جہالت میں، لا علمی میں یا جذبات میں آ کر، ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یقیناً اس کے بعد بھی کہ انہوں نے برائیاں کی ہیں جذبات میں آ کر یا لا علمی میں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے اس کے بارے میں نوٹ کیجئے گا کہ ایک وہ مسنون دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، ربا میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے اور کوئی نہیں بخشتا سوائے تیرے۔ یہ کیا چیز ہے کہ ہم اگر حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کسی کو معاف بھی کر دیں نا تو ہماری معافی کیا ہوتی ہے؟ چلو میں تو تیرے کو بدلہ نہیں لینا، پر اللہ تین پوچھے، یہ کیا معافی ہوئی؟ یا اللہ کرے کہ کوئی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تاکہ تجھے اندازہ ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا گیا، یہ بھی معاف کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، کہ وہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ سورہ فرقان میں اس آیت تک پہنچیں گے تو پھر اللہ نے توفیق دی، مہلت دی، اس وقت تک تو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو برائیوں کو نیکیوں سے بدلنا ہے یہ کس کس پہلو سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو حدیث قدسی کمال کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام لوگ نیک بن جائیں تو میں کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ جو برائیاں کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، تاکہ میرا غفور الرحیم ہونا جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر شان نرالی ہے، لیکن اس کی ایک شان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بخشنے والا ہے، وہ واقعتاً بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے جو جائے پناہ ہے بھی وہی۔
ہمیں سے بہت سے لوگ جو بااصول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور عدل و انصاف کے بہت بڑے علمبردار بنتے ہیں، انہیں ایک زوم ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک بار شخص کے بارے میں کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جا تو میں نے تمہیں معاف کیا. تو اسے اپنے اعمال پر بڑا زوم ہوگا، تو وہ کہے گا اللہ نہیں میں بڑا کچھ کر کے آیا تو میرا لے حساب. اللہ تعالیٰ کہے گا جا جا میں نے تمہیں معاف کیا. لیکن وہ پھر ضد کرے گا کہ نہیں میرا حساب لے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ بھی سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ. اب آنکھ کے حساب کے کئی زاویے ہیں. پہلا زاویہ کیا ہے کہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے. تو جدید اکاؤنٹنگ میں ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہونے چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے. آنکھ تو خیر بہت بڑی شے ہے. ایک ناخن جب یہ غلط ڈائریکشن میں بڑھنا شروع کر دے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے اچھا اتنی بڑی نعمت تھی. ایک نتھور اس کی پک جائے ناخن کی اور پیپ پڑ جائے، رات سو نہیں سکتے آپ اس سے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے. اور پھر آنکھ تو بہت بڑی شے ہے. تو اللہ تعالیٰ آنکھ کی نعمت کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے. اور دوسری بات، اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. اور آنکھ کے اس استعمال کا کوئی مرد حساب نہیں دے سکتا. آئی ایم ڈیم شور. تو جب اسے کہا جائے گا فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی آنکھ کا حساب لاؤ، اور وہ آنکھ کے حساب میں ٹھوس ہو جائے گا، کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، چل دفعہ ہو جنت میں جا. تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے بس وہی ہے ہمارے لیے جائے پناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا تو ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ اگر حساب کتاب ہوا تو ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیا ہماری نمازیں ہیں نمازیں کوئی؟ ہمارے روزے ہیں کوئی روزے؟ ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقات و خیرات، ہم کسی کو ایک دلہ خیرات دے دیں، ہمارا اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ 4 بندوں کو بتانا لیں. یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تصویریں کھنچائی جا رہی ہیں کہ جی وہ فوڈ کے پارسل جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، تصویر کھنچ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے. آپ کے آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. 2 شخصیتیں ہیں جن کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. اور سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. فرق کیا ہے کہ انفرادیت کا اسوہ حسنہ رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کوئی انڈیویجول ایز این انڈیویجول کس بلندی تک جا سکتا ہے، وہ بلندی ابراہیم علیہ السلام ہے. کہ وہ جبرائیل کو بھی لفٹ نہیں کراتے. کہ جب جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو راستے میں جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں کہ جی میں ہیلپ یو سر، تو پوچھتے ہیں کہ میرے رب کو میری خبر ہے. اچھا کوئی شور کہ جا تو کام کر رہتا، میرا رب میرے لیے کافی ہے. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ حسنہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے پہلی اپرچونٹی میں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ عارضی طور پر پتھروں کو جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سوئے ہوں گے جا کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تو ویسے بت برداشت کیے کعبے کے اندر، اور جب تک موقع ملا اس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جس میں بت پڑے ہوئے تھے. توڑے نہیں. توڑے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، اور
1400 سال ہو گئے، 1450 سال، ابھی تک وہ بت واپس نہیں آئے. That's the difference. حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے، لیکن انفرادیت میں وہ ٹاپ پہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی، مکہ فتح ہوا، پھر عرب جو ہے وہ توحید کا گہوارہ بنا، اور پھر اسلام پھیلا. حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل، پھر 40 لاکھ مربع میل، پھر 65 لاکھ مربع میل جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اجتماعیت. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید جو ہے جس طرح پیش کرتا ہے اس کی ایک خوبصورت مثال ہے. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنیفا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفاً، یکسو ہو کر، سجے کھبے دیکھ کے اطاعت نہیں، لڑکھڑاتے ہوئے اطاعت، یکسوئی کے ساتھ اطاعت. ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے. اس لیے کہ توحید ایک اس کا فقہی مفہوم ہے، توحید کا ایک اس کا روحانی مفہوم ہے. فقہی مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. لیکن صوفیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے، کوئی مقصود نہ رہے، کوئی محبوب نہ رہے، تب وہ توحید مکمل ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو یہی ملتا ہے. باپ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، شیش خار بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیا، اور حکم آیا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو تو چلا دی. یہ ہے وہ توحید خالص. ولم یک من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اب بڑھیے گا، ذرا کان کھول کے، آنکھیں کھول کے دیکھیے گا. ثم اوحینا الیک، اے نبی پھر ہم نے آپ کو وحی کیا ہے، ان تبی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے دین کی پیروی کر، ڈیووشن کے ساتھ. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا ہفتے کے دن کو، سبت کو، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے احکام میں یا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، بلا اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. اب یہ 3 طریقے جو ہیں دعوت کے، یعنی مونولوگ کے کئی سٹائلز ہیں، کئی ایکسپریشنز ہیں: تقریر، خطاب، لیکچر، واز، ٹاک، بیان. یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. انگلش میں آ جائیں تو لیکچر، ایڈریس، اسپیچ، سرمن، ٹاک. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، پہلے بھی میں نے نوٹ کرائی تھی کہ انبیاء کرام سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے، ان سے واز ثابت ہے. لیکچر کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر ایک مفصل گفتگو ایک طرف سے شروع ہو کر سارے آسپیکٹ کو بیان کرتے ہوئے اس کو پھر ایک جگہ پہ لا کے کنکلوڈ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ لیکچر ہے. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں دیکھیں تو جن کو آپ واقعتاً استاد مانتے ہیں
ان کا لیکچر سننے کے لیے انسان بیتاب ہوتا ہے کہ ایک لیکچر میں وہ بھرپور اس سبجیکٹ کا تعارف کرواتا ہے اور مزہ آ جاتا ہے انسان کو، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ وہ مونولوگ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بات کرنے والا اپنے دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہتا ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ، اور اگر مخاطبین میں کوئی شخص کھلے دل کے ساتھ بیٹھا ہوا وداؤٹ اینی پریجوڈس تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے، خواہ لینگویج فصیح و بلیغ نہ ہو، الفاظ اپروپریٹ نہ ہو، محاورے درست نہ ہو، لیکن وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے واعظ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت بھی ایک بڑا وسیع لفظ ہے، دانائی، کب بات کرنے کا موقع ہے، کب بات کرنے کا موقع نہیں ہے، بات کیسے کرنی ہے، کس کو لاجک دینا ہے، کس کو واعظ کہنا ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کا فیصلہ دانائی کرے گی۔ اف یو آر سینسیبل، اف یو آر وائز، تو آپ ہر بندے سے بات نہیں کریں گے، اور جب دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے اس بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ اس سے کنارے کشی اختیار کریں گے۔ یہ سب حکمت کے فیصلے ہیں، دانائی کے فیصلے ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ، پاگلوں کی طرح نہیں، بے وقوفوں کی طرح نہیں۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین واعظ دل میں اترنے والے کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور منکروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ڈیبیٹ کرو۔ ڈیبیٹ کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک پبلک انفلوئنس ہوتا ہے اور لوگوں کو ان پر اعتماد ہوتا ہے اندھا، تو پبلک میں انہیں ہرانا ڈیبیٹ کے ذریعے سے کہ ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں نا مناظرہ، تو اس کا عربی لفظ کیا ہے، وہ جدال ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن یہ ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ مناظرہ کر سکتے ہیں، اور ایسا پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ جس پر وہ آدمی جو ہے وہ چپ ہو جائے اور اس کو جواب نہ ملے، یہ جدال ہوتا ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اے مسلمانوں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو تکلیف پہنچاؤ اسی قدر جس قدر تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہوگا۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر کرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور کافروں کا غم نہ کھاؤ۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں پر جو یہ کر رہے ہیں آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اے نہ کر دیں، او نہ کر دیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، ان کی حرکتوں دیکھ رہا ہے، اور ان کی حرکتوں کو روکنا بھی جانتا ہے، اور اس کا سد باب بھی جانتا ہے، اور اس کا جواب بھی دینا جانتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ عربی زبان میں احسن یحسن نیکی کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور محسن کے ایک معنی ہے نیک۔ دوسرے اردو میں جو احسان کے معنی ہیں وہ بھی عربی میں ہے موجود، لیکن عام طور پر نہیں، وہ ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی مفہوم یہاں پر رکھ لیجئے، یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والا اللہ ان کے ساتھ ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی سوچے گا، بھلائی تجویز کرے گا، آپ کے لیے بھلائی کے راستے کھولے گا۔ تیسرا مفہوم احسان کا ہے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے۔
حدیث جبرائیل وہ حدیث ہے کہ جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو جو مقام ہے، سنت میں حدیث میں وہی مقام اس حدیث کا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کے جو 5 بنیادیں ہیں وہ بیان کر دیں کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ تو اس نے کہا، جبرائیل نے کہا صدقت، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ عجیب آدمی ہے، یسألہ ویصدقہ، آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کو شاباش بھی دیتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے استاد ہوتا ہے۔ حفظے میں رکھیے گا کہ حضرت عمر کو کتنا جلال آ رہا ہوگا اس پر۔ اگلا سوال کیا کہ پھر ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کو بتایا کہ تو یقین رکھے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر، وغیرہ وغیرہ، وہ جو تقریباً قریب الفاظ جو ایمان مفصل کے ہیں وہ کہتی ہے۔ صدقت، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کا انا کا ترا ہو، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا ہو کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تمہارا یقین، تمہاری کنسنٹریشن اتنی نہ ہو کہ تم فیل کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ اب یہاں اس کو، ان تینوں ڈیفینیشن کو آپ رکھ کے دیکھیے اور اس آیت کو پڑھیے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت